أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد الہی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھو اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں کی خلقت میں اور اس زمین کی خلقت میں اور روز و شب کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ذہن انسانی گزشتہ تقریروں میں نے عرض کیا اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ جستجو کی خو رکھتا ہے. تلاش، جستجو، اور آسان کر دوں کھوج، ریسرچ، جو کچھ اسے نہیں معلوم ہے وہ اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے. فطرت ایسی بنائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. اور پھر بہت سی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں اور انسان کو چھپی ہوئی چیزوں کو منکشف کرنے کی خو دے دی اور کہا اب یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے اسے تلاش کرنے کی دوڑ لگاؤ. جو جتنا آگے نکل جائے گا اسے اتنا ہی انعام ملے گا. اسے کہتے ہیں رب کا انداز تربیت. وہ رب ہے، وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، امکانات عطا کرتا ہے پھر وہ ان امکانات کو پروان چڑھاتا ہے. آپ سب حضرات مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد. یعنی ساخت اس پورے عالم کی ایسی ہے کہ اس میں علم ہی علم بکھرا ہوا ہے، اور ساخت اس انسان کی ایسی ہے کہ یہ اس علم کو اپنے وجود میں سمیٹ سکتا ہے. اگر ایک عام انسان وجداناً
اپنے وجود کو ایسے امکانات اور ایسی صلاحیتوں اور ایسے استعدادات سے مالا مال پاتا ہے کہ وہ ہر شے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، کشف کر سکتا ہے، ڈسکور کر سکتا ہے، تو پھر اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ خالق متعال کوئی ایسا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو امام مبین کا لقب دے اور اس کے اندر پہلے ہی سے تمام علم کو ذخیرہ کر دے، محفوظ کر دے اور اس کو اس منزل پہ پہنچا دے کہ وہ تمام عالم بشری، تمام ارباب عقول، تمام اولو الالباب کو خطاب کر سکے، سلونی سلونی قبل ان تفقدوا۔ اس یہ کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے، یعنی کہ مبالغہ ہے، چاہنے والوں نے ایسی روایتیں گڑھ لیں، نہیں، گڑھ لینے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، مبالغے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے کہ کوئی ایسا بھی تھا جو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار منبر پہ آتا تھا، کہتا تھا سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو اس کائنات کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں، دونوں روایتیں ہیں، کائنات کے بارے میں بھی ہیں اور قرآن کے بارے میں بھی ہیں۔ جو کچھ، یہ دو الفاظ یاد رکھیے گا، ایک لفظ قل ہے، ایک لفظ کن، ایک لفظ قل، ایک لفظ کن۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کام خود کرنا چاہتا ہے وہ کن کہہ کر کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ آپ انجام دیں وہ قل کہہ کر انجام دلواتا ہے۔ اس کے قل کا مجموعہ قرآن ہے، اس کے کن کا مجموعہ کائنات۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ اب ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے، ایک اہل لا الہ الا اللہ ہونے کی حیثیت سے، سب سے بڑا اعزاز ہمارا اور آپ کا اہل لا الہ الا اللہ ہونا ہے، اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اہل کی اضافت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف، یہ بڑی قیامت کی اضافت ہے۔ اب ایک ایسا حوالہ دوں گا کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی، ہمارے یہاں عام طور پر تو یہ رسم نہیں ہے، لیکن یہ دعا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی اور ماثور ہے، اور نجف ارشف کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے وادی السلام میں جگہ جگہ پر، یا جہاں اسلامی تہذیب ہے وہاں مقابر میں، قبرستانوں میں یہ دعا لکھی ہوئی آویزاں ہوتی ہے، جس میں اہل لا الہ الا اللہ اس ترکیب کی تکرار ہے، اور تقریباً لا الہ الا اللہ کا کلمہ 10 مرتبہ اس میں آیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، من اہل لا الہ الا اللہ، یا اہل لا الہ الا اللہ، یہ جو دعا ہے تو یہ قبرستانوں میں آویزاں، لیکن یہ پڑھنے کے لیے کس کو کہا گیا ہے؟ جو مقبور ہیں، جو مدفون ہیں، جو مردہ ہیں ان کو، یا جو زندہ ہیں ان کو؟ یہ دعا پڑھنی ہے انہیں جو زندہ ہیں۔ اہل لا الہ الا اللہ بننے کی کوشش کیجئے، اہل لا الہ الا اللہ، بہت عظیم مرتبہ ہے یہ۔ تو جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ ہے کہ وہ قل اور کن کی تطبیق میں زندگی بسر کریں۔ ایک طرف اللہ کا قل سامنے رہے، ایک طرف اللہ کا کن سامنے رہے۔ قل اور کن میں، اس کے قل اور کن میں تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ سامنے رہے
تو پھر انسان کا علمی سفر بھی اور عملی سفر بھی صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا. صراط مستقیم پر اس کے قدم ہمیشہ گامزن رہیں گے. اور پھر اس کے اندر وہ نور بصیرت پیدا ہو جائے گا کہ دنیا اور اہل دنیا، اصلا یہ دو چیزیں مقابل کی ہیں، اہل لا الہ الا اللہ اور اہل دنیا، یہ مقابل کی چیزیں. خدا را ہزارے ہزارے ہزارے، خدا را خدا را خدا را، ہم اور آپ اہل دنیا نہ ہو جائیں. دنیا ایک کلمہ ہے جس میں سب ما سوی اللہ شامل ہے. جو کچھ غیر خدا ہے کائنات، سب دنیا ہے. اور ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ بننا ہے. جو اہل لا الہ الا اللہ بن جاتے ہیں پھر ان کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کے اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی شان کچھ اور ہوتی ہے. ان کے لیے پھر کوئی راز قدرت راز نہیں رہ جاتا. اور یہ بات، اسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ عملی انسان دنیا میں آتے ہیں جو نبوت پہ فائز ہوتے ہیں، رسالت پہ فائز ہوتے ہیں، امامت پہ فائز ہوتے ہیں، ولایت پہ فائز ہوتے ہیں. نبوت کے بھی مراتب ہیں، رسالت کے بھی مراتب ہیں، امامت کے بھی مراتب ہیں اور ولایت کے بھی مراتب ہیں. ہر مرتبہ ولایت کے ساتھ، ہر مرتبہ امامت کے ساتھ، ہر مرتبہ رسالت کے ساتھ، ہر مرتبہ نبوت کے ساتھ الگ ابواب علم کھلتے چلے جاتے ہیں. اب یہ جتنی روایتیں فضائل میں اور مصائب میں اور تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں، کل تذکرہ آ گیا تھا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے نزول وحی کا. پہلی وحی کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کی تفسیر لوگوں نے کس طرح کی، نہ جانے کہاں کہاں سے روایتیں لے آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہ خاندان ہے جو ہمیشہ صاحب اسرار رہا. کوئی نبی رہا ان میں سے تو کوئی وصی نبی رہا، کوئی امام رہا تو کوئی نائب امام رہا، اور کوئی ولی رہا، اور جو بھی رہا، کوئی ولی رہا، کوئی وصی رہا، جو بھی رہا وہ صاحب اسرار الہی رہا. عرب کی تاریخ میں غار حرا میں خلوت گزینی اور حق کوشی کے لیے تفکر کی خاطر دنیا سے دامن سمیٹ کر حق کی خاطر اپنے وجود کو وقف کرنے کے لیے، تفکر اور تدبر کے لیے سب سے پہلے در یتیم آمنہ اور فرزند عبداللہ ہی نے نہیں اعتکاف کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ غار حرا میں جا کر تشریف فرما ہوئے ہوں. تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے جد محترم حضرت عبد المطلب، وہ بھی ادھر ہلال رمضان نمودار ہوتا تھا، ادھر وہ غار حرا میں جا کے معتکف ہو جاتے تھے. کیا کیفیت ہے، یہ کیا علامت ہے. کعبہ موجود ہے، مسجد الحرام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی چاہیے جو غار حرا کی تنہائی ہے. اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عام تاریخ دیکھیں گے تو لوگوں نے مورخ کی نیت، جو جس نیت سے لکھے، بعض حضرات نے اس بات کو صرف اس طرح لکھا ہے
کہ رسول اسلام پہلے شخص نہیں تھے، بلکہ قریش ان سے پہلے بھی جایا کرتے تھے غار حرا میں عبادت کے لیے. قریش جیسے کہ ایک عمومی بات تھی، جس کا جی چاہتا تھا وہ غار حرا میں چلا جاتا تھا. یعنی جد پیغمبر کا نام لکھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تو کہہ دیا قریش ان سے پہلے جایا کرتے تھے. حالانکہ دوسرے مورخین کے جب بیانات دیکھیں گے تو وہاں صراحت ہے کہ وہ ذات کوئی اور نہیں تھی. اول من تحنث فی غار حراء فہو عبد المطلب. سب سے پہلے جنہوں نے غار حراء میں اختیار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت و بندگی و تفکر کے لیے خلوت نشینی، خلوت گزینی، تنہائی، وہ حضرت عبد المطلب کی ذات تھی. اور حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ جنہیں لے جایا کرتے تھے وہ بھی نہ اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کو لے جاتے تھے، نہ اپنے بھائیوں میں سے ہر ایک کو لے جاتے تھے، نہ اپنے گھر کی خواتین میں سے ہر ایک کو لے جاتے تھے. صحیح و معتبر روایتوں کے ساتھ جو نام مردوں اور عورتوں سے سامنے آئے ہیں، صحیح و معتبر روایتوں سے، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب کبھی کبھی اپنے ساتھ ابو طالب کو لے جاتے تھے، اور جب ان کی آغوش تربیت میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو حضور کو لے جاتے تھے. یعنی عبد المطلب علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ اسے ضرور لے جاتے تھے جس کو انہوں نے کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، خانہ خدا سے حاصل کیا تھا. خانہ خدا سے جسے حاصل کیا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور کوئی اور شخصیتی تو خود جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سے متعلق بھی روایت موجود ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی غار حراء تک تشریف لے جاتی تھیں. تو یہ وہ چند روشن نام ہیں جو تاریخ میں محفوظ رہ گئے. تو جناب عبد المطلب تشریف لے جاتے تھے اور پورے 1 مہینے تقریباً، بلکہ تحقیقاً، وہ وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے. یہی طریقہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. حق کوشی، حق کی جستجو اور حق کے انکشاف کے لیے سوچنا، فکر کرنا اور تدبیر کرنا، یہ ہے تحری. اور جہاں تحری کا مرکز ہو بس سمجھیے وہ ہے غار حراء. تو غار حراء یہ لفظ بھی معنویت رکھتا ہے. حراء، حراء حیرت سے نہیں تحری سے ہے. حراء حق کوشی کے لیے اپنے قلب و ذہن کو وقف کر دینا. اچھا جب حق کوشی کے لیے وقف کر دیتے تھے تو حق بھی اسرار منکشف فرماتا تھا. اب آپ دیکھیے، رسالت کا مرتبہ اپنا ہے، نبوت کا مرتبہ اپنا ہے، وحی نازل ہوتی ہے ان پر. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عبد المطلب پر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی تھی. صاحب وحی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر اس سلسلے میں ضرور تھے جو سلسلہ اوصیاء نبی ہے. چنانچہ آپ کے اوپر بھی کتنے اسرار منکشف تھے، اور آپ کی ذات گرامی تو اپنی جگہ. آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھی غار حراء میں. کس قدر اسرار سے آگاہ تھے حضرت
ابو طالب، اسرار جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں وہ ان کے لیے آئینہ تھے، آئینہ. جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ بھی حامل اسرار ہیں، اور انہوں نے جو اظہار کر دیا وہ ہو کے رہا، جو اظہار فرما دیا، جو اعلان فرما دیا وہ ہو کے رہا. جب آغوش حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ نور قدسی نمودار ہوا، جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سی نشانیاں اللہ کی ظاہر ہوئیں، آیات الہیہ ظاہر ہوئیں، بہت سے اسرار منکشف ہوئے، بہت سے معجزات رونما ہوئے. مختلف انداز سے مختلف مورخین نے، محدثین نے اسے بیان کیا ہے. اور وہ خواتین کہ جو جناب آمنہ بنت وہب کے پاس تھیں اس وقت، ان میں سب سے بڑی تاریخی شخصیت تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے ولادت نور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ کر ایک حیرت و استعجاب سے حضرت ابو طالب سے کہا، اللہ نے آمنہ کو کیسا لال عطا کیا ہے، کیسا حسین ہے، کیسا جمیل ہے، کیسا عظیم ہے، اور ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے روئے زمین پہ قدم رکھا ایسا نور ساطع ہوا، ایسی روشنی ہوئی کہ سامنے کے حجابات ہٹتے چلے گئے، درمیان میں کوئی پردہ نہ رہا، نہ پہاڑ، نہ زمینیں، نہ زمان، نہ مکان، بصرہ تک کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں. اور اس وقت جناب ابو طالب نے بغیر جبرائیل کا انتظار کیے ہوئے ابھی ولادت ہوئی ہے نور مبارک ختمی مرتبت کی، اور فرما رہے ہیں تم جانتی ہو کہ یہ کون بچہ ہے؟ یہ بچہ خاتم النبیین ہے، نبوتوں کا سلسلہ اس پہ ختم ہوگا، یہ امام المرسلین ہے، یہ تمام اللہ کے رسولوں کی امامت کرے گا. اور یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد، آج کی تاریخ یاد رکھنا اور گنتی رہنا، آج کے پورے 30 برس بعد تمہاری گود میں اس کا وسیع پیدا ہوگا. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے. یہ مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات کے اسرار کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. نہ عبد المطلب نبی ہیں، نہ ابو طالب نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں نہ یہ رسول ہیں، مگر یہ اسرار بیان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مثیل خضر ضرور ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ مثیل خضر ضرور ہیں. اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم خضر ان سے مشورہ کرتے ہیں یا یہ خضر سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن مثیل خضر تو ضرور. یہ حامل نبوت تو نہیں ہے، یہ حامل رسالت تو نہیں ہے، یہ حامل امامت تو نہیں ہے، مگر ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل ولایت نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ یہ صاحب ولایت نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ.
یہ ہے اہل لا الہ الا اللہ. حضرت ابو طالب ہے اہل لا الہ الا اللہ. اور اگر یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری اعتبار سے صحیح نبوت اور امامت دونوں کو ان کی سرپرستی میں رکھتا، ان کی حمایت میں رکھتا. خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اپنے نور کے لیے فانوس ایسا منتخب کرے. اب جملہ میں مکمل نہیں کروں گا، آپ کے ایمانی فراست پہ چھوڑتا ہوں. بہت بلند و برتر ہے خدا، قادر، حکیم، علیم. ابو طالب اہل لا الہ الا اللہ تھے اور صاحب ولایت. اس لیے یہ شرف انہیں حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ کہتا تھا میں کر رہا ہوں. آمنہ کے یتیم کو اپنی آغوش میں لے کر پروان چڑھایا، حفاظت کی، حمایت کی، اور اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے سہارا نہیں دیا؟ دیکھا کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال و دولت دنیا نہیں ہے. حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. لٹایا کس نے؟ ابو طالب نے. کہا اللہ نے کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. اور ہمارے یہاں یہ قرآن کی آواز ہے. اور تاریخ میں نظر کون آ رہا ہے سامنے؟ جب ایسا باپ ہو تو بیٹا وہ ہوتا ہے جسے عین اللہ کہا جائے، ید اللہ کہا جائے، جنب اللہ کہا جائے، نفس اللہ کہا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. پھر عرض کر رہا ہوں، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر اہل لا الہ الا اللہ تھے. ان کا وجود کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. اپنے پورے وجود سے اہل توحید اور اہل وحدانیت ہونے کا ثبوت ہر مقام پر حضرت ابو طالب نے فراہم کیا ہے. اور غالباً کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے خطبات اور آپ کا کلام اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان کا دیوان اور ان کا کلام کافی ہے منظوم و منصور حقیقت توحید و نبوت تک پہنچنے کے لیے. حقیقت نبوت و حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ان کا دیوان کافی ہے. اشعار اور خطبات جہاں انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ کے اشعار میں بعض ایسے فقرے ہیں جو جوں کے توں قرآن مجید میں بعد میں نظر آتے ہیں. اور یہ قصیدے سب نے نقل کیے ہیں، سب نے نقل کیے ہیں. آپ کے یہاں سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ آیت ہے قرآن کی. اب حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھیے تو وہ کہتے ہیں کہ اعوذ برب الناس من کل طاعن. یہ پورا فقرہ، اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا، ہر وہ شخص جو ہم پہ طعن کرتا ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے. کس کے پاس؟ رب ناس کے پاس.
پورا فقرہ اعوذ برب الناس، پورا فقرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور بھی فقرے ہیں، جب حضرت ابو طالب نے نہ جانے کتنے عقد پڑھے ہوں گے، لیکن 2 عقد آپ کے بہت مشہور ہیں، تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک عقد خود اپنا جب پڑھا تھا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سے، اور ایک عقد وہ جو رسول اللہ کا پڑھا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ تو یہ دونوں خطبے موجود ہیں تاریخ میں۔ وہ خطبہ جو خود آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پڑھا تھا، اس خطبے کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا فقرہ الحمدللہ رب العالمین، پوری کی پوری آیت، اور ایسی عظیم الشان آیت جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اور ایسی آیت کہ جو عمود دین عمل ہے نماز، اس میں ہر رکعت میں پڑھنا لازم۔ خدا کی قسم، دنیا بغض اہل بیت میں ابو طالب کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، ہم تو جتنی بار سورہ حمد پڑھتے ہیں ابو طالب یاد آتے ہیں۔ یعنی نماز کی ہر رکعت میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کیا گھرانہ ہے خدا کی قسم۔ بسم اللہ کہو تو علی یاد آتے ہیں، الحمدللہ کہو تو ابو طالب یاد آتے ہیں۔ یہ ہے نور ابو طالب۔ اگر ابو طالب کا وجود اتنا نورانی نہ ہوتا تو ان کی آغوش میں 2 نور پروان نہ چاہتے۔ جس کا سکوت بیان ہو، جس کی تقریر قرآن ہو، وہ اہل سخن، اہل لا الہ الا اللہ ابو طالب ہے۔ جس کی زبان مبارک سے نہ جانے کتنے اسرار منکشف ہوئے۔ من جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت فرما دیا یہ آخری رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ امام المرسلین ہیں، یہ سید المرسلین ہیں، یہ صادق و امین ہیں، اور ان کا جانشین، ان کا وصی، ان کا ولی فاطمہ بنت اسد پورے 30 برس کے بعد تمہارے آغوش میں آئے گا، تم اس کی ماں بنو گی۔ یہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جہاں علم ہوتا ہے، علم کا اظہار ایک ایک ادا سے ہوتا ہے۔ اس دور میں انتہائی، جسے کہنا چاہیے کہ مصائب و آلام کے دور میں بھی حضرت ابو طالب کا اطمینان بتاتا تھا کہ کون صاحب اسرار ہے، کون صاحب علم ہے، کون صاحب ولایت ہے، اور کون اہل لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے بس اختتام پر آج یہ ایک جملہ چھوٹا سا کہہ دوں۔ ہمارے شعراء، ہمارے ادباء، ہمارے خطباء عموماً ایمان ثابت کرنے پر بڑا وقت صرف کرتے ہیں اور دلیلیں لاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب مومن تھے، ایمان لے آئے تھے، اس کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ بحث کرنا کہ حضرت ابو طالب ایمان لے آئے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ سوء ادب ہے، یہ جسارت ہے، یہ گستاخی کی باتیں ہیں، یہ گستاخی کی باتیں، یہ سوء ادب ہے محضر حضرت ابو طالب میں۔ یہ صاحب ولایت تھے اور صاحب شفاعت
تھے، یہ صاحب ولایت ہیں اور صاحب شفاعت ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد کیا گھرانہ ہے کہ باپ کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین تو قرآن میں آ گیا، بیٹے کی زبان سے جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن میں آ گیا۔ اب یہ تو مکرر عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجلسیں ایام محرم کی مجلسیں ہیں۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ اہل دنیا نے اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ دشمنی برتی ہے۔ ابو طالب کے گھرانے کے ساتھ تو جیسے خاص دشمنی تھی۔ اہل دنیا، اہل سیاست، اہل مکر، اہل جور و جفا، اہل دغا، انہوں نے کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائیں اللہ والوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ خانوادہ ابو طالب کو، جبکہ خانوادہ ابو طالب نے دنیا کے ساتھ کوئی ایسا حسن سلوک نہیں ہے جو نہ کیا ہو۔ خدا کی قسم ہم تو ان کے احسانات، جب اہل دنیا پہ جو ان کے احسانات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اشک بار ہو جاتے ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بہت کچھ تاریخ کے دھندلکوں میں سیرت حضرت ابو طالب کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو کچھ نشانات ہیں باقی، اولو الالباب انہی نشانات کے ذریعے سے اس تاریخ میں کھوئی ہوئی مظلوم ترین شخصیت کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ اور ان کی آل نے جو کچھ، ہمیشہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا ہے، کبھی کسی کو غلام بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ ان کا حسن اخلاق تھا کہ کوئی ان کا غلام ہو جانے کے بعد آزادی چاہتا نہیں تھا۔ لوگ اپنی اپنی آزادیوں کے ساتھ غلام بنتے تھے۔ حضور کی سیرت یہی ہے۔ زید ابن حارثہ کے واقعات مشہور ہیں، حضرت نے خریدا، اس کے بعد زید کے والد آئے لینے کے لیے، حضرت نے کہا ہاں آپ چاہیں لے جائیں، زید نے انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ میرے والد ہیں بالکل بجا، مگر اب تو ہمارے آقا یہ ہیں، ہمارے آقا یہ اس لیے ہیں کہ انہی سے ہمیں آزادی ملی ہے، آپ نے ہمیں یہ جسمانی وجود بخشا، انہوں نے ہمیں روحانی وجود بخشا۔ دیکھیے ان مجالس میں اور مکتب اہل بیت میں، مکتب غدیر میں، مکتب کربلا میں، ہر ایک کے لیے درس ہے، غلاموں کے لیے بھی، آزادوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے درس موجود ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ان کی سیرتیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کائنات کا مطالعہ کریں، اپنے لیے بہتر سے بہتر راہ و روش زندگی کا انتخاب کریں۔ دیکھیں حضرت پیغمبر نے زید ابن حارثہ کو خریدا اور آزاد کر دیا، لیکن ہمیشہ زید ان کے ساتھ رہے۔ امیر المومنین، نہ جانے کتنے آپ نے غلام خریدے اور آزاد کیے، اور جن کو انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا، ہر شخص ان میں سے اپنی جگہ ایک عظیم الشان تاریخ رکھتا ہے۔ میثم تمار، کل غالباً میں نے اشارہ کیا تھا ایک چھوٹا سا جملہ، میثم کسی کے غلام ہوا کرتے تھے، میثم کو خریدا، آزاد کیا، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی۔ ایسے ہی ایک نام اور ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے ایک غلام خریدا تھا جس کا نام تھا جون، پھر اسے دے دیا اپنے دوست
اپنے چاہنے والے چہیتے ابو ذر کو، اس لیے وہ غلام ابو ذر مشہور ہو گئے۔ ہاں یہاں دو روایتیں ہیں، دوسری روایت کی طرف بھی اشارہ کر دوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کی طرف نظر نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جون، یہی جون جو کربلا میں جون تھے، یہ جون جب ابو ذر اسلام نہیں لائے تھے، ابو ذر اس وقت سے ان کے غلام تھے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ یعنی گویا کربلا میں جون کی عمر کتنی ہوگی؟ کربلا کے شہیدوں میں سن کے لحاظ سے بزرگ ترین جو چند نام ہیں ان میں سے ایک جون ہے، یعنی غالباً جون کی عمر حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ ہے، جون کی عمر مسلم ابن اوسجہ سے بھی زیادہ ہے، جون کی عمر بریر سے بھی زیادہ ہے۔ جون، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے غلام تھے اس زمانے سے، جب ابو ذر اسلام نہیں لائے تھے، جب ابو ذر مسلمان ہوئے جون بھی ساتھ میں مسلمان ہو گئے۔ جب تک ابو ذر زندہ رہے جون ابو ذر کے ساتھ رہے۔ دوسری روایت یہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جون کو خریدا اور ابو ذر کو دے دیا، ہبہ فرما دیا، ابو ذر کے ساتھ رہے، اور تاریخ اس کے آگے اسی طرح ہے۔ جب ابو ذر ربضے میں تھے وہاں بھی جون ان کی خدمت کر رہے تھے۔ ابو ذر کے ساتھ ساتھ ابو ذر کے تمام مجاہدات میں جون شریک رہے۔ جب ابو ذر دنیا میں نہ رہے اور ربضے میں شہید ہو گئے تو جون امیر المومنین کی خدمت میں واپس آ گئے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے۔ جب تک امام حسن مجتبیٰ رہے امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں رہے، اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آ گئے۔ امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ میں جون بھی روانہ ہوئے۔ دیکھیں ان تمام واقعات میں، ان تمام تفصیلات میں جو ہم تیزی سے پڑھ دیتے ہیں، کتابوں کو پڑھیے اور زندگی بسر کرنے کے اسرار اور آداب سیکھیے، اسرار بھی اور آداب بھی۔ جب روز عاشورہ جنگ چھڑ گئی، کافی شہید ہو چکے، تو ایک مرتبہ جون آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا عمر ہے جون کی، اندازہ کیا آپ نے؟ بزرگ ترین، یعنی بھویں بھی سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے۔ آئے، یا حسین، یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، اجازت دیجئے میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان نثار کروں۔ یہ گھرانہ اللہ کے اولیاء کا گھرانہ، انسان کامل، امام معصوم، حجت حق، سبت نبی، امام حسین نے کہا جون۔ اب دیکھیے کہنے کا انداز، کہنے کا انداز، یہ نہیں کہا تم تو غلام ہو۔ دیکھیے الفاظ کیا ادب حسینی ہے، کیا اخلاق حسینی ہے۔ عموماً غلام آقاؤں کے ساتھ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی زندگی بھی عیش و عشرت سے بسر ہو جائے، سکون سے بسر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یا جون کنت معنا لعافیتک، تم تو ہمارے ساتھ اس لیے تھے تاکہ عافیت سے جیو، فلا تبتلی نفسک بطریقتنا، اب تم ہماری راہ و روش پہ چل کے اپنے کو زیادہ آزمائشوں میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر، یہ جملہ روز عاشورہ فرما رہے ہیں، ایک غلام سے فرما رہے ہیں تم اپنے کو آزمائشوں میں نہ ڈالو۔ اور یہ دیکھو کہ تم تو عافیت کوشی کے لیے تھے، عافیت کوشی اپنی عافیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے تھے۔ جون کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ اور اب یہ جون کا ادب ہے، اتنے دنوں تک سایہ عصمت میں رہے ہیں، اتنے دنوں تک پاکیزہ گھرانوں میں رہے ہیں، عجب انداز سے کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، مجھے معلوم ہے میرا رنگ سیاہ ہے، میرا نسب نامہ معمولی ہے، میرے پسینے سے اور میرے لہو سے بدبو آتی ہے، یا ابن رسول اللہ خدا کی قسم میں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک میرا لہو آپ کے لہو میں مل نہ جائے۔
آقا حسین نے اس بوڑھے غلام کو, اس بوڑھے مجاہد کو اجازت دی, اور تاریخ میں ہے کہ اس عمر میں بھی جون نے نہایت شجاعت کے ساتھ جنگ کی. اور کیا اعزاز ہے, کیا اعزاز ہے. 72 شہیدوں میں بنابر مشہور 72 کی تعداد مشہور ہے, حالانکہ شہداء کربلا کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ہر شہید کے لاشے پہ آقا نہیں تشریف لے جا سکے تھے, لیکن وہ چند لاشیں, وہ گنتی کے چند لاشیں جن لاشوں پر آقا حسین پہنچے ہیں ان میں سے ایک جون ہے. یعنی وہ حسین جو علی اکبر کے لاش پر گئے ہیں, وہ حسین جو حبیب کے لاش پر گئے ہیں, وہ حسین جو قاسم کے لاشے پہ گئے ہیں, وہ حسین جو عباس کے لاشے پہ گئے ہیں, وہ حسین جون غلام حبشی کے لاشے پہ آئے. اور چونکہ جون نے کہا تھا کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے خون سے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, اور میرا نسب نامہ معمولی ہے, آپ نے اس وقت روایت میں کیا روایت, اپنا رخسار جون کے رخسار کیا غلام نوازی ہے, اپنا رخسار جون کے رخسان پہ رکھا اور دعا کی, پروردگار میرے معبود جون کے چہرے کو روشن کر دے, پروردگار جون کے لہو میں خوشبو بھر دے, پروردگار جون کو آل محمد سے متصل کر دے. کیا کرم حسینی ہے. اور بس آخری فقرہ حسین کی دعا ہے, اور وہ بھی کس عالم میں دعا, بھوک کے عالم میں دعا, پیاس کے عالم میں دعا, اضطراب کے عالم میں دعا. اضطراب ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, ورنہ ظاہر ہے آقا حسین کو کبھی کوئی اضطراب لاحق نہیں ہوا. کیسے مصائب کے عالم میں دعا ہے. یوں بھی معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, لیکن مورخین اب یہاں لکھتے ہیں, ارباب مقاتل لکھتے ہیں, بنی اسد کے مخطوطات میں موجود ہے کہ اسی وقت دعا مقبول ہوئی. وہ جون جو غلام حبشی تھے, چہرہ ایسا درخشاں ہوا کہ جیسے نور ساطع ہو رہا ہو. اب میں اپنی زبان میں یہی کہوں کہ جیسے کوئی ہیرے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہو اور اس پہ روشنی پڑ رہی ہو, کرنیں بکھر رہی ہوں, اور خوشبو اس طرح کی پیدا ہوئی کہ جیسے مشک کی خوشبو ہو. اور جناب جون کی تدفین کے لیے جس وقت آئے ہیں بنی اسد, انہوں نے جون کو اسی خوشبو سے پہچانا. اور روایت میں یہ بھی ہے, روایات میں یہ بھی ہے کہ جب لاشا وہاں سے اٹھا لیا گیا اور دفن کر دیا گیا گنج شہیدہ میں, تو ایک مدت تک اس مقام پر خوشبو باقی رہی جہاں جسم مبارک جون, شہید فی سبیل اللہ جون کا جسم جہاں تھا, اس خاک سے خوشبو آتی رہی. یہ ہے اہل اللہ کی زندگی, یہ ہے اہل اللہ کا جینا, یہ ہے اہل اللہ کا مرنا, یہ ہے اہل اللہ کی شہادتیں. کوشش کیجئے اہل اللہ کی فہرست میں آپ کا نام درج ہو جائے. یا حسین